الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں وراثت کے احکام اور مسائل پڑھے تھے، اور اس میں جو وراثت کی بنیادی آیات ہیں، اصول، یعنی جن میں علم وراثت کو بیان کیا گیا ہے یا ورثاء کے حصے بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم نے 3 آیات پڑھی تھی، اور ان آیات سے جو اخذ ہونے والے مسائل اور فوائد ہیں وہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے، اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ میاں بیوی اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو پھر دونوں میں سے جو زندہ ہے اس کو کیا ملے گا، اور پھر جو یعنی ماں باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کے کیا احکام ہیں، سگے بہن بھائیوں یا باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہ جو ہم نے سورہ نساء کی دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ تو سگے بہن بھائی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سگے بہن بھائی یا کوئی بھی بہن بھائی ہوں، اگر اگر باپ زندہ ہو اور ایک قول کے مطابق اگر دادا زندہ ہو تو وہ ان دونوں کو محروم کر دیتا ہے۔ باپ یا دادا اگر موجود ہو تو وہ بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، پھر بھائی وارث نہیں بنتے۔ اگر کوئی ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس فوت ہونے والے کا کوئی بیٹا نہیں، اس فوت ہونے والے کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اور ساتھ اس کے بھائی ہیں، لیکن اس کا ساتھ والد بھی ہے یا دادا بھی ہے، تو والد اور دادا جو ہے، والد جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اتفاقی طور پر، اور دادا جو ہے اس میں 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دادے کی موجودگی میں بھائی محروم نہیں ہوتے، اور بعض کہتے ہیں کہ دادے کی موجودگی میں بھائی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ دادا اگر زندہ ہو تو بھائی جو ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے، بلکہ دادا ہی وہ اپنا حصہ 1/6 لینے کے بعد وہ باقی جو ہے وہ پورا مال لے جائے گا، اسبہ بن کے، پورا مال اسبہ بن کے لے جائے گا، اور وہ بھائیوں کو محروم کر دے گا، باپ یا دادا کی موجودگی کی وجہ سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کے احکامات ہیں۔ لیکن اگر بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر بھائی جو ہے اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، بشرطے کہ باپ دادا نہ ہو۔ تو اگر فوت ہونے والا ایک سگی یا باپ کی طرف سے بہن چھوڑے اور میت کے لیے اولاد اور والدین نہ ہو، یہ بات اہم ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ یوسی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ نبی فرما دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں بتاتا ہے یا حکم بتاتا ہے۔ تو کلالہ جو ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو، جس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو۔ اصول سے مراد یعنی اس کا باپ دادا وغیرہ کوئی نہ ہو، اور فروع سے مراد اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا آگے تک کوئی نہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر۔ اچھا، یہ جو رشتے ہیں نا، یہ رشتے آپ اگر یاد کر لینا تو کافی حد تک آپ کی وراثت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ ایک تو یہ یعنی قرآن میں جو حصے بیان ہوئے ہیں اس ترتیب سے، جو ہم جیسے آیات پڑھی پھر ہم نے اس کے اندر سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ جہاد جو ہے نا فوت ہونے والے کی، یہ بھی آپ یاد کر لینا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کتنی جہاد ہیں؟ دیکھیں، بنوا ہے، بنوا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابوا ہے، اس کے بعد اخوا ہے، اس کے بعد عمومہ ہے، اس کے بعد عمومہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر وہ اولو الارحام وغیرہ اور وہ آتے ہیں۔ تو یہ 4 جہاد بنتی ہیں، بنوا، ابوا، اخوا اور عمومہ، اور ان میں سب سے جو قوی ترین جہت ہے وہ بنوا ہے، یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی وغیرہ، یہ جو ہے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں فوت ہونے والے کے۔ اس کے بعد جو مضبوط ترین جہت ہے وہ ہے ابوا، اب سے۔ اب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ باپ کو۔ اب باپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابوا،
ابوتن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مضبوط ترین جہت ہے وہ اخوا ہے، اخوا، ٹھیک ہے. یعنی اخ بھائی، بھائی جتنے بھی ہیں یہ ہم جن کی تفصیلات ساری پڑھ رہے ہیں یہ اخوا میں آتے ہیں. بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں. بھائی جو ہے وہ حقیقی ہوتے ہیں، ان کو عربی میں کہتے ہیں شقیق، اخت شقیقہ اور اخ شقیق. اخت شقیقہ اور اخ شقیق، یعنی اخت شقیقہ کا معنی سگی بہن اور اخ شقیق معنی سگا بھائی. اور ایک بھائی اللاتی ہوتے ہیں. اللاتی کا معنی یعنی باپ کی طرف سے، ماں باپ دونوں کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے. یعنی کسی کے والد نے دو شادیاں کی ہیں، اس کی دوسری بیوی سے جو بچے ہیں وہ اصل میں اس بیوی کے بچوں کے اللاتی بھائی ہوں گے، اخیافی نہیں ہوں گے، نہ حقیقی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو حقیقی بھائی وہ ہوتے ہیں جس میں ماں باپ ایک ہو، لیکن اگر باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں تو اللاتی ہوں گے، اور اگر باپ الگ الگ ہوں ماں ایک ہو تو پھر اخیافی ہوں گے. ایمن آپ بتائیں کہ ماں ایک ہو باپ مختلف ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تو اولاد ہیں سارے. نہیں نہیں، اور آپ آپ بہت دور چلے گئے. آپ نے سر تو وہ سارے آپ نے سوتیلے تو باپ سارے بھی تو ہو اسپیس سکتا اور ہے نا. سارے بیچ میں باؤنڈریاں ختم کر دی ہیں. ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. سر اگر ماں ایک اور باپ مختلف ہو یعنی ایک سوتیلا باپ ہوگا اور ایک جو یعنی سگا، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور دوسری شادی کر لیتی ہیں تو پھر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، اس سے اس کے بچے ہوئے. اب اسی عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی، اس سے بھی بچے ہو گئے. اب ان بچوں میں فرق کیا ہے؟ ان بچوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا باپ اور ہے، ان کا باپ اور ہے، اور مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے. لہذا یہ اللاتی بھائی بھی نہیں ہوں گے، حقیقی بھائی بھی نہیں ہوں گے، یہ اخیافی ہوں گے، اخیافی. ٹھیک ہے. یعنی ماں کی طرف سے. تو جو اخوا ہے، اخوا یہ تین طرح کی ہوتی ہے. اخوا تین طرح کی ہوتی ہے: شقیق، اللاتی اور اخیافی. اخ شقیق سگا بھائی، اخت شقیقہ سگی بہن، اور اللاتی بھائی اور اللاتی بہن یعنی باپ کی طرف سے، اور اخیافی بہن اور اخیافی بھائی یعنی ماں کی طرف سے. تو یہ بھی وراثت کے اندر جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے جہاد ضروری ہے، حصے ضروری ہیں، یہ چیزیں ملا کے پورا علم بن جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اسباب ارث، یعنی وراثت کے جو اسباب آگے ذکر کریں گے، وہ وراثت کے اسباب کیا ہیں، کیسے کوئی کسی کا وارث بن سکتا ہے. جیسے مثلا خونی رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح یعنی زواج ہو سکتا ہے. اسی طرح ولا، مثلا ولا یعنی غلامی، کوئی کسی نے آزاد کر دیا تو اس کا والد وارث بن جائے گا، یہ ولا ہے. تو اس کے اندر یہ اسباب ہوتے ہیں. موانع کیا ہوتے ہیں جی جن کی وجہ سے وارث نہیں بن سکتا؟ یہ موانع مثلا غلامی ہے، قتل ہے، مثلا اختلاف دین ہے، یہ موانع ہیں جس وجہ سے کوئی وارث نہیں بن سکتا. تو اسی طرح جہاد اور یہ چیزیں مل کر پورا علم بن جاتا ہے. اصل میں آگے جب تفصیلات میں جاتے ہیں نا تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے حصے بنانا اور پھر ان کو ڈیوائڈ کرنا، اور پھر اگر ان میں سے ایک مر جائے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو پھر کیا کیا جائے گا. یہ اصل میں تفصیلات ساری ہیں جو ہم نہیں پڑھیں گے. یہ آپ الگ مستقل وراثت کا ایک کورس پڑھیں گے جس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر انس صاحب یا جو بھی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے. اچھا جی. تو اگر فوت ہونے والا ایک سگی یا باپ کی طرف سے بہن چھوڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سگی ہو یا باپ کی طرف سے یعنی شقیق ہو، اخت شقیقہ یا پھر اللاتی ہو، اور میت کے لیے اولاد اور والدین بھی نہ ہو، یعنی نہ اصول میں کوئی ہو نہ فروع میں کوئی ہو، تو اس کو نصف حصہ ملے گا. تو اس کو نصف حصہ ملے گا. یعنی چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو اخیافی ہیں ان کے حصے تو طے ہیں، اخیافیوں کے حصے تو طے ہیں، وہ اس طرح نہیں. لیکن ان کا کیا ہے کہ اگر ایک بہن سگی ہو یا باپ کی طرف سے ہو تو وہ کیا کرے گی، اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. جب میت دو سگی یا باپ کی طرف سے بہنیں چھوڑے، یا یعنی آپ سمجھ لیں کہ سگی ہوں، ٹھیک ہے، سگی ہوں دو سگی یا باپ کی طرف سے، اللاتی ہوں یا حقیقی ہوں یعنی مراد شقیق، تو اس وقت کیا ہوگا، میت کی اولاد اور والدین بھی نہ ہوں. یہ جتنے مسائل ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا
یہی صورت میں کہ جب فوت ہونے والا کلالہ ہو، جب فوت ہونے والا آدمی رجل کلالہ کلالہ ہو، یعنی اس کا نہ اصل کوئی ہو نہ فرا میں کوئی ہو، نہ ماں نہ باپ دادا کوئی ہو اور ان دونوں میں سے کوئی، اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی ہو، بیٹا پوتا پڑپوتا آخر تک کوئی نہ ہو۔ یہ بہن بھائی آپ پہلی بات ذہن میں رکھیں، جو ہی آپ کو پتا چلا کہ اس مسئلے کے اندر فوت ہونے والے کا باپ اور دادا ہے اور ساتھ بھائی بہنیں بھی ہیں، تو آپ بھائی بہنوں کو سائڈ پہ کر دیں، آپ بھائی بہنوں کو سائڈ پہ کر دیں، وہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ وارث نہیں بن رہے، وہ باپ کی وجہ سے دادی کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہاں بیٹا اگر ہو تو پھر بھی، بیٹا آ گیا ہے پوتا آ گیا ہے تو پھر بھی سائڈ پہ کر دیں ان کو۔ یہ تب مسئلہ بنے گا ان کو حصے دینے کا کہ جب نہ بیٹا کوئی ہو، بیٹا پوتا وغیرہ، اور نہ ہی باپ دادا ہو، تو اس صورت کے اندر یہ مسئلہ جو ہے پھر موضوع بحث بنے گا، صورت دیگر یہ مسئلہ موضوع بحث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس صورت میں، تو اس صورت میں وہ یہ ترکے کے دو ثلث یعنی دو جو ہے وہ 2/3، دو ثلث کا معنی یعنی 2/3 کے حقدار ہوں گی دونوں بہنیں، وہ سگی ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، تو ان کو 2/3 ملے گا، چونکہ پہلے نصف ملا تھا، اس کے بعد پھر 2/3 یہ اس کے حصے بنتے ہیں اس طرح کر کے، تو یہ بنے گا جی۔ تو بہن بھائیوں کے ترکے کے حوالے سے اور ان کی جو ان کے حصے ہیں ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب میت دو سگی یا باپ کی طرف سے بہنیں چھوڑے اور میت کی اولاد اور والدین نہ ہوں، اور میت کی اولاد اور والدین نہ ہوں، تو یہ ترکے کے 2 ثلث کے حقدار ہوں، 2 ثلث کے حقدار ہوں گی، یعنی 2/3، یعنی مطلب یہ ہے کہ دو سگی بہنیں یا باپ کی طرف سے بہنیں ہوں، یعنی اللاتی ہوں یا حقیقی ہوں، یعنی آئینی ہوں یا جس کو شقیقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اور میت جو فوت ہونے والا ہے اس کی اولاد اور والدین نہ ہو، یعنی کلالہ، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ 2/3 کے حقدار ہوں گی، 2/3 کے حقدار ہوں گی۔ اور جب میت بھائی اور بہنیں یعنی سگے یا باپ کی طرف سے چھوڑے تو ان کے درمیان ترکے کی تقسیم للذکری مثل حظ الانثیین والے اصول کے تحت ہوگی، یعنی بالکل ایسے جیسے جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہاری حکم دیتا ہے یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کے مذکر کے لیے جو مؤنث ہے یعنی بیٹے کے لیے بیٹی سے جو ہے وہ 2 حظ یعنی 2 حصے زیادہ ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر بیٹا بیٹی ہوں گے تو جس اصول کے تحت وہ وارث بنیں گے، اگر وہ نہ ہوں اور ان کی جگہ پر بہن بھائی ہوں، بہن بھائی جو ہے وہ بہن بھائی سگے ہوں تو بھی، اور اگر وہ یعنی باپ کی طرف سے ہوں اللاتی ہوں تو بھی، اسی بیٹے بیٹی والے اصول کے پیش نظر جو ہے ان کے درمیان ترکے کی تقسیم ہوگی، ان کے درمیان ترکے کی یعنی جائیداد کی تقسیم ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ جو بھائی ہے وہ بہن سے 2 گنا زیادہ لے گا۔ اگر وہ مثلا 2 بہن بھائی ہیں تو 3 حصے بنائے جائیں گے، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد 3 حصے بنائے جائیں گے۔ اور اگر وہ 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، اور اگر وہ 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، تو اس صورت کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 2 حصے بنیں گے، ایک حصہ بھائی کو ملے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دونوں بہنوں کو دیا جائے گا، اس طرح جیسے بالکل بیٹے اور بیٹی کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ جب سگی بہن فوت ہو جائے اور اولاد اور والدین موجود نہ ہوں، بالکل ایسے جیسے ایک بندہ فوت ہوا اور اس فوت ہونے والے کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو، اس فوت ہونے والے کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو بہن بھائی وغیرہ ہیں وہ وارث بنیں گے۔ تو اگر سگی بہن فوت ہو جائے اور اولاد اور والدین بھی اس کے نہ ہوں، تو پھر اس کا سگا بھائی سارے مال کا وارث ہوگا، اس کا سگا بھائی سارے مال کا وارث ہوگا، اسبا بن کے وہ سارا مال لے جائے گا، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر، کہ جو فرائض ہیں یعنی جو فرضی حصے ہیں وہ ان کے اصحاب تک پہنچاؤ، اور جو باقی مال بچ جائے وہ قریبی ترین جو مذکر ہے مرد اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس کا چونکہ موجود ہے، اب نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے،
تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا بھائی سارے مال کا وارث ہوگا۔ اگر زیادہ بھائی ہوں تو آپس میں برابری کے ساتھ اسے تقسیم کر لیں گے، یعنی اگر وہ ایک بھائی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت کے اندر وہ اگر مثلا 5 بھائی ہیں تو 5 حصے بن جائیں گے، 4 ہیں تو 4 حصے بن جائیں گے، 3 ہیں تو 3، جتنے بھائی ہیں اتنے حصے جو ہے ان کو برابر برابر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اچھا، پانچواں مسئلہ جو بھائیوں کی جائیداد اور وراثت کے حوالے سے آیات سے اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کا حکم ہے جو سگے بہن بھائیوں کی یعنی موجودگی میں اگر وارث بنتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سگے بہن بھائی موجود نہ ہوں تو وہ وارث بنیں گے، یعنی ایک فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس فوت ہونے والے کے جو ہے وہ سگے بہن بھائی تو نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ باپ کی طرف سے اللاتی جو ہے وہ بہن بھائی ہے، اللاتی بہن بھائی ہیں اس کے باپ کی طرف سے، تو اس صورت کے اندر وہ اللاتی جو بہن بھائی ہیں ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو حقیقی بہن بھائیوں کا تھا، ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو حقیقی بہن بھائیوں کا حکم ہوگا، وہ ان کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے ہم نے کہا کہ اگر بیٹا بیٹی ہیں تو وہ وارث بنیں گے، اگر بیٹا بیٹی میت کے نہیں ہیں تو پھر ان کی جگہ پر جو ہے وہ بہن بھائی آ جائیں گے، بشرطے کہ بہن بھائی کے ساتھ جو ہے وہ باپ دادا نہ ہو، اگر باپ دادا آ گیا تو پھر وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو جیسے بیٹے بیٹی کی عدم موجودگی میں سگے بہن بھائی آتے ہیں، ایسے سگے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں اور بیٹا بیٹی کی عدم موجودگی میں پھر وہ بہن بھائی مقدم ہوں گے جو باپ کی طرف سے یعنی اللاتی ہیں، تو وہ اسی طرح ہی وراثت ان میں تقسیم کی جائے گی جیسے بیٹے بیٹی میں ہونی تھی، یا جیسے سگے بہن بھائیوں میں ہونی تھی، یا جیسے جو ہے اب وہ ان کے اندر ہوگی، اب وہ ان کے اندر بھی اسی اصول اور اسی طریقے کے مطابق ہوگی۔ میراث کے متعلق چند ضروری اشیاء، یعنی اس سے مراد وہ ضروری چیزیں ہیں جن کا وراثت کے اندر جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور ان کی معرفت جو ہے اس علم کو پڑھنے والے کے لیے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ذکر کی انہوں نے وراثت کے ارکان ہیں، وراثت کے ارکان ہیں، اور ارکان رکن کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز پر کسی کی بنیاد رکھی جاتی ہو۔ تو وراثت کے 3 ارکان ہیں ٹوٹل جس پر پوری یہ وراثت جو ہے وہ گھومتی ہے، وہ مورث ہے، وارث ہے اور موروث ہے۔ مورث سے مراد یعنی وارث بنانے والا، مورث سے مراد وارث بنانے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وارث بنانے والا ہے یعنی مراد اس سے وہ یہ ہے کہ فوت ہونے والی میت جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وارث بنانے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارث مورث نہیں ہے تو وراثت بھی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر وارث بننے والا کوئی نہ ہو تو پھر بھی اس صورت کے اندر وراثت نہیں ہوگی، اور ترکہ اگر نہ ہو تو پھر بھی وراثت نہیں ہوگی، لہذا تینوں چیزوں کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے، تینوں چیزوں کا پایا جانا اس کے اندر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وراثت کے اسباب ہیں، وراثت کے اسباب یعنی اسباب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی کا جو ہے وہ وارث بنتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر قرابت آتی ہے، یعنی رشتہ داری، نکاح، ولا وغیرہ، یہ تینوں چیزیں۔ قرابت سے مراد یعنی خونی رشتہ ہو کوئی، جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا زیادہ وراثت میں وہ حقدار ہوگا، اور اس کی وہ جہاد ہیں جو ہم نے پہلے میں نے ذکر کی، اس کے اندر ان جہاد کو دیکھا جائے گا، جیسے بنوا ہے، بنوا کے بعد جو ہے وہ ابوا ہے، ابوا کے بعد اخوا ہے، اخوا کے بعد جو ہے وہ عمومہ ہے، تو اس طرح کر کے پھر آگے ان کے درجات ہیں۔ بنوا کے اندر مثلا بیٹا سب سے مقدم ہوگا پوتے اور پرپوتے کے مقابلے میں، اسی طرح مثلا ابوا کے اندر باپ مقدم ہوگا دادا سے، باپ دادا سے مقدم ہوگا، اور اسی طرح اخوا کے اندر سگے بہن بھائی جو ہیں وہ دوسرے بہن بھائیوں سے جو اللاتی یا خیافی ان سے زیادہ مقدم ہوں گے، اس طرح کر کے یعنی ہر ایک جہت کے اندر بھی پھر آگے جو ہے وہ درجات ہیں، قوت کے اعتبار سے بعض زیادہ قریبی ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور جو تھوڑے دور ہیں وہ کم مضبوط ہوں گے، تو اس کے اندر بھی پھر آگے جو ہے وہ تقسیم ہے جو پیش نظر رکھی جائے گی، اور اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وراثت کی شرائط ہیں، وراثت کی شرائط، تو وراثت کی جو ہے وہ شرائط 3 ہیں۔ شرائط یعنی ہم نے کہا تھا کہ جس کی شرط وہ ہوتی ہے ما یلزم من عدم العدم
ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاتی. ہم نے کہا تھا کہ جس کے عدم سے حکم کا عدم ہونا لازم آئے لیکن اس کے وجود سے حکم کا وجود یا عدم لازم نہ آتا ہو. یعنی جیسے ہم نے طہارت کے اندر نماز کے لیے طہارت کی شرط ہم نے قرار دی تھی. ہم نے کہا تھا کہ وضو یا طہارت نماز کے لیے شرط ہے. اب اگر وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب وضو ہو تو نماز بھی ہو، یعنی جب بھی ہم وضو کریں تب ہم نماز بھی پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کیا جائے اور مکمل طہارت جو ہے وہ حاصل کی جائے. تو لہٰذا یہ شرائط ہیں اور ان کے پائے جانے سے تو حکم ہوگا، لیکن نہ پائے جانے سے بالکل حکم نہیں ہوگا. تو لیکن ضروری نہیں کہ ان کے اندر کو اگر شرط تو پائی جاتی ہو تو پھر ترکہ بھی ہو. مثلا مورث جو ہے اس کی موت کا ثابت ہونا، مورث کی موت کا ثابت ہونا. اب مورث فوت تو ہو گیا ہے لیکن ترکہ ہی نہیں، بس مثال کے طور پر. تو اب اگر ترکہ نہیں یا کوئی معنی آ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اس صورت کے اندر وہ وارث نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. تو مورث کی موت کا ثابت ہونا، زندگی کے اندر جو چیز تقسیم ہوگی اس کو ترکہ نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے وہ ہبہ کہیں گے. اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے درمیان یا رشتہ دار اپنی عزیز و اقارب میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو ہبہ کہیں گے، اس کو وراثت نہیں کہیں گے. وراثت موت کے بعد ہوتی ہے، وراثت زندگی میں نہیں ہوتی. زندگی میں وراثت کے اصول اپلائی نہیں ہوں گے، پھر زندگی میں پھر برابر برابر والا اصول ہوگا، اور یعنی بیٹے بیٹی کے اندر پھر وہ جو للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول ہے اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح مورث کی موت کے وقت وارث کی حیات کا ثابت ہونا، یعنی مورث کی جب موت ہو تو اس وقت وارث جو ہے وہ زندہ ہو. اگر وہ مورث کی موت سے پہلے ہی مر گیا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا، وارث نہیں بنے گا. ہاں اگر اس کی موت کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ وارث بنے گا، اور اس سے دیگر لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے. صاحب ظاہر ہے کہ اگر وہ وارث بن کے فوت ہو جاتا ہے فوراً وہ بھی، تو پھر اس کے جو وارث ہیں وہ وارث بنیں گے، وہ آگے جو ہے وہ اس کی یعنی اس کے ترکے میں سے آگے لیں گے. ہم دوبارہ پھر اس سے آتے ہیں وراثت کے اسباب سے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ رشتہ داری ہونی چاہیے. تو اس کے اندر ہم نے جہاد کی بات کی تھی کہ بنوت ہوتی ہے، اس کے بعد ابوت ہوتی ہے، ابوت کے علاوہ اخوت ہوتی ہے، اور امومت ہوتی ہے. امومت کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر چچا اور پھوپھی آتے ہیں، چچا اور پھوپھی وغیرہ آتے ہیں، یہ عمومہ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں ان کو بھی مل جاتا ہے، بعض صورتوں میں ان کو بھی مل جاتا ہے جب کوئی قریبی مذکر یا ورثہ نہ ہو تو. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے، اور وہ ہے ولا. یہ اسباب میں آتا ہے لیکن یہ اس طرح کی قرابت میں نہیں آتا. دوسرا سبب ہے نکاح، یعنی نکاح سے بھی وارث بنا جاتا ہے. جیسے میاں بیوی کے مابین ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اگر مرد فوت ہو جائے شوہر اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو جو ہے وہ 1/8 ملے گا، اور جتنی بیویاں ہوں گی وہ سب اس میں برابر کی شریک ہوں گی. اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو سوری اس کو نصف ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو 1/4 ملے گا شوہر کو. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اس کے بعد تیسری چیز ہے ولا. اچھا، نکاح جو ہے یہ ایک ایسا سبب ہے جو عارضی ہے، یہ ایک ایسا سبب ہے جو عارضی ہے، جو طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے، طلاق سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ طلاق بائنہ ہو. اگر طلاق بائنہ نہ ہو، رجی طلاق ہو، تو اس صورت کے اندر وہ وارث بنے گا. اگر رجی طلاق ہو تو وارث بنے گا. اسی طرح اگر عدت گزر چکی ہے، ایک طلاق دے کر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ایک طلاق دے کر، اور عدت گزر چکی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی، عدت گزرنے کی صورت میں بھی وہ وارث نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. تیسرا جو سبب ہے وہ ولا ہے. تیسرا سبب جو ہے ولا. ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، اب وہ اس کا مولا بن گیا، اب وہ اس کا مولا بن گیا. لہذا اب اس خرید کر آزاد کیے گئے غلام کی جو مال وغیرہ جو بھی چیز ہوگی اس کا وارث یہ ہوگا، اس کا وارث یہ ہوگا جس نے اسے خرید کر آزاد کیا ہے، مولا. یعنی جیسے نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس، فلاں مولا فلان، اکثر آپ حدیث کے اندر سنتے رہتے ہیں. تو وہ یہی ولا ہے، وہ یہی ولا ہے
وگرنہ یہ نہیں کہ نافع کوئی حضرت عمر کے خاندان سے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اکرمہ کوئی حضرت عبداللہ بن عباس کے خاندان سے تھے، بلکہ بسا اوقات ان کو کہہ دیتے ہیں القرشی الفلان، وہ قریش میں سے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ولا قریش کے ساتھ ہوتی اس وجہ سے اسے قرشی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وراثت کی شرائط ہیں۔ وراثت کی شرائط ہیں کہ شرط آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا کہ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود ولا عدم لذاتی ولا عدم لذاتہ، کہ جس کے عدم سے حکم کا عدم ہونا لازم آئے اور اس کے وجود سے حکم کا وجود یا عدم لازم نہ آئے۔ جیسے ہم نے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کی مثال دی تھی کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی وضو ہو نماز بھی پڑھی جائے، لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے ما یلزم من عدمہ العدم، کہ جس کے عدم سے عدم لازم آئے لیکن اس کے وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو شرائط سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نہ پائے جانے سے وراثت نہیں ہوگی، میراث نہیں ہوگی، یعنی اس کی تقسیم نہیں ہوگی یا یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، نمبر ایک۔ اور یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ جس کو انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ مورث کی موت کا ثابت ہونا، مورث کی موت کا ثابت ہونا۔ لہٰذا یہ جو زندگی میں زمینیں دے دی جاتی ہیں، زندگی میں جو چیزیں دی جاتی ہیں، اس کو ہم وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہم وراثت نہیں کہیں گے، اور نہ وہ وراثت کے اصولوں پہ اس کو تقسیم کیا جائے گا، نہ اسے وراثت کہا جائے گا اور نہ ہی وراثت کے اصولوں پر اسے تقسیم کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ جی سر۔ جی سر۔ ہاں، تو پہلی شرط مورث کی موت کا ثابت ہونا۔ زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے تو وہ ہبہ کہلائے گا، وہ وراثت اور ترکہ نہیں کہلائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب جب یہ ہو گیا کہ جس باپ نے زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی پراپرٹی ڈیوائیڈ کر دی، تقسیم کر دی، یعنی ان کو حصے دے دیے جو بھی دینا چاہتا تھا، اب اس کو ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ترکہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم ہبہ کہیں گے، اور ہبے کے اندر لڑکے اور لڑکی میں برابری یہ ضروری ہے، لڑکے اور لڑکی میں برابری ہوگی، نہ کہ فرق کیا جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ، اور یقیناً یاد ہوگا کہ جب ان کو ان کے والد نے غلام ہبہ کیا تھا، جب ان کو ان کے والد نے غلام یا لونڈی ہبہ کی تھی، تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو گواہ بنا لیں، حضرت بشیر کو کہا تھا، ان کے والد کو۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا باقی اولاد کو بھی تم نے اسی طرح دی ہے، یعنی باقی بیویوں کی اولاد کو بھی تم نے اسی طرح غلام لونڈیاں دی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف میں نے بشیر نعمان کو دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو اس سے بھی واپس لے لو یا باقی سب کو بھی دو۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، پھر آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں مال وغیرہ کو چیز تقسیم کرتا ہے تو وہ برابر برابر دے گا، وہاں یہ اصول للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ بعض علماء کا موقف ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول ہی لاگو ہوگا، اگرچہ وہ زندگی میں ہی دے گا، لیکن یہ مرجوح موقف ہے، اور راجح موقف حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ زندگی میں ہبہ ہوتا ہے، زندگی میں ترکہ یا وراثت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، دوسری چیز ہے مورث کی موت کے وقت وارث کی حیات کا ثابت ہونا۔ مورث کی موت کے وقت وارث کی حیات کا ثابت ہونا، یعنی جب مورث فوت ہوا تو اس وقت وارث بھی زندہ ہو۔ اگر وارث زندہ ہے اور میت جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو اگرچہ فوراً مر گیا ہے اس کے بعد تو وہ وارث بنے گا۔ فائدہ کیا ہوگا وارث بننے کا؟ وہ بھی مر گیا ہے۔ ہاں جی جی سر بالکل۔ میں پوچھ رہا ہوں وارث کیسے، یعنی ایک بندہ وارث بنا اور وارث بنتے ہی وہ بھی فوت ہو گیا، اب اس کو وارث بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟
नहीं सर। जी शेख साहब, फिर उसकी आगे जो औलाद है उसको भी तो उसका वो तरका जो लेना है ना, हाँ जो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल राइट अहसन। तो फायदा है, फायदा क्यों नहीं है उसका, वो आगे कई मुतासिर होते हैं लोग, कई लोग मुतासिर होते हैं। जब उसको उसका हिस्सा देंगे तो वो हिस्सा जो है उसके उसके बच्चों में जाएगा, अगर उसके बच्चे हैं, अगर उसके आगे यानी वालिदैन हैं तो उनमें जाएगा, अगर उसकी बीवी है तो उनको मिलेगा। अगर दीगर वो रसा में, वो पूरा उस तरह तकसीम होगा जैसे पहले का तकसीम हुआ है, जैसे पहले फौत होने वाले का तकसीम हुआ और इसने लिया, अब इसका बाद वाले लेंगे। और ये मसला बकायदा आप पढ़ेंगे, ये मसला आप बकायदा पढ़ेंगे कि एक सफर के अंदर जाते जाते तीन वरसा रिश्तेदार आपस में फौत हो जाते हैं। अब उनका तरीका कैसे तकसीम होगा, वो कहते हैं पहले देखा जाएगा इनमें से पहले फौत कौन हुआ है, वो देखा जाएगा पहले कौन फौत हुआ है, फिर उसके वारिस बनाए जाएंगे, फिर देखा जाएगा उनमें से पहले कौन फौत हुआ है। तो इस तरह करके वो एक दूसरे के वारिस बना के, ये मुनासखात की बहस के अंदर आप पढ़ेंगे, मुनासखात की बहस के अंदर आप पढ़ेंगे, एक मसला पूरा बना के फिर उसको खत्म करके फिर नया मसला बनाया जाता है, फिर उसकी जगह मैयत लिख दिया जाता है, फिर उसकी मैयत की मरने वाले की आगे जायदाद को तकसीम किया जाता है, फिर उसके यानी वारिस बनने के बाद दूसरा दूसरा वारिस बन जाता है और वो मर जाता है, फिर उसके बाद तीसरा, इस तरह करके वो तीन चार अमवात हो जाती हैं। तो उसको मुनासखात यानी वो नस्ख यानी करते जाते हैं, और इस तरह करके वो लंबा चौड़ा मसला बन जाता है। ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, विरासत के मुतालिक इल्म होना, मसलन विरासत का सबब, वारिस की जहत क्या है, इसका दर्जा और कुव्वत क्या है। दर्जा और कुव्वत का मतलब मैयत से ज्यादा करीबी किस एतबार से और कितना है। मसलन हमने बुनुवत की बात की, तो बुनुवत के अंदर भी तो साफ ज़ाहिर है दर्जा और कुव्वत देखी जाती है। मसलन मिसाल के तौर पर बेटा है या पोता है, अब इनमें से कौन ज्यादा मजबूत है रिश्ते के एतबार से मैयत के करीब। बेटा। बेटा है। बेटा है। बेटा और भाई है, कौन करीब होगा। बेटा। बेटा। बेटा होगा। भाई और चचा है, कौन करीब होगा। भाई। भाई करीब होगा, बिल्कुल। तो ये असल में दर्जा और जहद की कुव्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, विरासत के मवाने कौन से हैं, रुकावटें, यानी जिनके पाए जाने से विरासत तकसीम नहीं होगी, जिनके पाए जाने से वारिस नहीं बनेगा, इसको कहते हैं मवाने मीरास। मवाने इर्स भी कहते हैं, मवाने मीरास भी कहते हैं। और ये तीन है जैसे मैंने पहले जिक्र किए थे, गुलामी, कत्ल और इख्तिलाफ दीन, दीन का मुख्तलिफ होना। अच्छा, अगर एक बंदा गुलाम है तो गुलाम अपने भाई का किसी रिश्तेदार का वारिस नहीं बन सकता, और ना उसके भाई उसके वारिस बन सकते हैं गुलामी की सूरत में, गुलामी की सूरत में। ठीक है, तो ये है। दूसरा कत्ल, अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो कत्ल करने वाला मकतूल के तरके में से हिस्सा नहीं ले सकता, अगरचे सगा बेटा क्यों ना हो, अगरचे सगा बेटा क्यों ना हो, शरी एतबार से वो अपने मकतूल वालिद का वारिस नहीं बनेगा, बशर्ते कि उसने खुद कत्ल किया। क्योंकि शरीयत के अंदर ये उसूल है कि जिस चीज की वजह से उसने जुर्म किया है उससे उसको महरूम किया जाएगा, जिस चीज की वजह से उसने जुर्म किया है उस चीज से उसको महरूम किया जाएगा। अब कत्ल उसने किया है वारिस बनने के लिए, लिहाजा उसको रोक दिया जाएगा और उसको उसका वारिस ही बनाया जाएगा। इन्नमल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। ठीक है, तो कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। ला मिरास लिकातिलिन, हदीस है, ला मिरास लिकातिलिन, कातिल के लिए कोई विरासत नहीं है। लिहाजा ये दूसरी रुकावट आ गई, पहली गुलामी आ गई, दूसरी कत्ल आ गई, तीसरी इख्तिलाफ दीन, दीन का मुख्तलिफ होना। अगर एक बंदा फौत हुआ है, अब उसके वरसा सारे मुसलमान हैं और वो मसलन कोई और दीन पे चलने वाला है, कादियानी है, ईसाई है, यहूदी है, कोई और है, तो इस सूरत के अंदर ये मुसलमान उसके वारिस नहीं बनेंगे और राजे कौल के मुताबिक वो इनका वारिस नहीं बनेगा। अगर एक मुसलमान कोई फौत हो जाता है तो उसके अंदर उसका भाई गैर मुस्लिम वारिस नहीं बन सकता, कोई भी रिश्तेदार गैर मुस्लिम इसका वारिस नहीं बन सकता। ठीक है, ये मवाने और ये रुकावटें हैं जो विरासत की तकसीम के लिए माने हैं, गुलामी, कत्ल और इख्तिलाफ दीन, ये तीन चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद वो जिक्र कर रहे हैं इल्मे मीरास में बहन भाइयों की तीन अकसाम है।
جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. تین یعنی مراد تین قسمیں ہیں. پہلے عینی، حقیقی. عینی سے مراد حقیقی، اس کو شقیق بھی کہتے ہیں، اشقا، الاخوہ الاشقا، یعنی سگے بہن بھائی. ٹھیک ہے. دوسرے اللاتی، جو باپ کی طرف سے ہوں، اللاتی جو باپ کی طرف سے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے اخیافی جو ماں کی طرف سے ہوں، تیسرے اخیافی جو ماں کی طرف سے ہوں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا. اچھا، اس کے بعد اب ترکیب کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو پہلے ملے گا اور اس کے بعد کس کو ملے گا، اس طرح کر کے. تو کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْإِبْتِدَاءُ بِذَوِي الْفُرُوضِ وَيَجِبُ الْإِبْتِدَاءُ بِذَوِي الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ. میراث کی یعنی وراثت کی تقسیم اصحاب الفروض سے ابتدا کرنا واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے بیٹے بیٹی کو دے کے باقیوں کو جو ہے وہ یتیم خانے بھیج دیا جائے یا باقیوں کی چھٹی کروا دی جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ بہن بھائی یعنی فوت ہونے والے کا بیٹا بیٹی ہیں، بس یہ سارا ان کو ملے گا، نہ باپ کو ملے گا، نہ جو ہے وہ ماں کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا، باقی سب اپنے اپنے گھر میں جائیں. نہیں، جن جن کے حصے پہلے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں پہلے ان کو دیا جائے گا، پھر جو اسبا ہیں رشتہ دار ان کو ملے گا. تو اس صورت کے اندر اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے، فوت ہونے والے کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے اور بیٹا بیٹی ہے، تو اس کے اندر تقسیم کیسے ہوگی؟ تقسیم اس طرح ہوگی کہ ماں کو اور باپ کو 1/6 ملے گا. ماں اور باپ، ماں کو بھی 1/6 اور باپ کو بھی 1/6 ملے گا اس صورت کے اندر، چونکہ میت کی اولاد ہے، میت کی اولاد ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ اگر اس کی بیوی ہے فوت ہونے والے کی یعنی بچوں کی ماں، تو اس کو ملے گا، کتنا ملے گا جی؟ ابھی میں نے بتایا ہے پہلے 1/8. 1/8 ملے گا اگر اولاد ہے تو فوت ہونے والے کی. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی دے دیا، ماں باپ کو بھی دے دیا. اب جو باقی مال بچا ہے وہ ان دو بہن بھائیوں کے جو فوت ہونے والے کے بیٹی بیٹا ہیں، ان میں ان کے 3 حصے بنا کر 2 بیٹے کو دے دیے جائیں گے اور 1 بیٹی کو دے دیا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ جی سر. جی سر. اس طرح کر کے. اچھا، میں اگر آپ سے مثلا سوال کرتا ہوں، ایک بندہ فوت ہوا، فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کے 3 سگے بہن بھائی ہیں، 3 سگے بہن بھائی ہیں اور 2 اخیافی ہیں، 2 اللاتی ہیں اور ایک جو ہے وہ باپ ہے اور ایک ماں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بیٹا بیٹی نہیں، ماں باپ ہے. تو اس صورت کے اندر ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ سر ماں کو اور اخیافی بھائی کو پہلے ملے گا، اخیافی بہن بھائی کو اس اچھا، کے بعد جو ہے. اور کوئی؟ سر پہلے ماں باپ کو اور جو سگے بہن بھائی ہیں ان کو، پھر بعد میں دوسروں کو. میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے قاعدہ سے آپ پہلے بھول ماں گئے، کو. آپ قاعدہ بھول گئے سارے ہی. میں نے کہا کہ جب ہاں باپ جی. دادا آ جائیں تو بہن بھائیوں کو سائڈ پہ کر دیں. پھر جی سر، آپ نے یہی کہا تھا. جب باپ دادا موجود ہوں تو بھائی محروم ہو جاتے ہیں، سارے بھائی محروم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہو وہ محروم ہو جاتے ہیں. چلیے. اچھا جی، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جو میں نے اس دن ذکر کی تھی علم میراث کی فضیلت میں، الحق الفرائض باہلیھا فما بقیا فلی اولا رجل ذکر، لی اولا رجل ذکر یا فلی اولا رجل ذکر، دونوں طرح حدیث میں آتا ہے. تو اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دو، شریعت کے مقرر کردہ حصے مستحق جو اصحاب الفرائض ہیں ان تک دو، بیاہلیھا یعنی حقداروں تک. فما بقیا جو ان کو دینے کے بعد بچ جائے، لی اولا رجل ذکر او فلی اولا رجل ذکر جو قریبی مذکر ہے اس کو ملے گا. قریبی مذکر ہم نے کہا کہ اگر بیٹا بیٹی ہیں تو سب سے قریبی بیٹا ہے اس کو دیا جائے گا. اچھا جی، اگر خالی بیٹی ہو بیٹا نہ ہو اور باپ ہو تو پھر قریبی ترین مذکر کون سا ہے؟
باپ ہے شیخ۔ باپ ہے سر۔ تو پھر باپ سارا لے جائے گا، پھر باپ سارا باقی ماندہ مال لے جائے گا صاحب الفروز کو دینے کے بعد، باقی سارا مال باپ لے جائے گا، بیٹی کو 1/2 ملے گا، آدھا، پوری پراپرٹی میں سے آدھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہتے ہیں جی عورت کو حصہ نہیں ملتا، پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ بیٹی اکیلی لے جائے گی۔ یہ نہیں منکرین اور یہ جو مخالفین اسلام کے دشمن وہ اس طرح کی صورتیں نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اندر ہر دفعہ عورت کو کم نہیں ملتا، بعض صورتوں میں زیادہ بھی ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں مرد محروم ہو جاتے ہیں، عورت لے جاتی ہے۔ اچھا جی، نووی کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ خطابی کہتے ہیں لِأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَر کا معنی یہ ہے کہ اسبا رشتہ داروں میں سے قریبی مرد، یعنی اسبا سے مراد جو قریبی ترین خون کے رشتے ہیں مرد۔ اسبا میت کے ایسے ورثاء جن کا حصہ مقرر نہ ہو، جن کا حصہ مقرر نہ ہو۔ قرآن میں کہیں آپ نے دیکھا ہے بیٹے کا حصہ ہو، سوری بیٹی کا تو ہے، بیٹے کا حصہ قرآن میں ہے کہیں؟ تو بیٹے کا حصہ واضح نہیں بیان کیا گیا، صرف یہ ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یوصیکم اللہ فی اولادکم، لیکن یہ نہیں کہا اس کو کون سا ملے گا، 8واں ملے گا، 5واں ملے گا، دوسرا ملے گا، فلاں ملے گا، یہ ایسا نہیں کہا گیا۔ اصحاب الفروض کون ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے؟ الحق الفرائض باہلھا، کہ اصحاب الفروض کو ان کے حصے دے دو۔ اصحاب الفروض یعنی جن کا حصہ مقرر ہو، اور فرضی حصے کل 6 ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ فرضی حصے کل 6 ہیں، نصف، آدھا، ربع چوتھا، ثمن 8واں، ثلثان 2/3، ثلث 1/3 اور سدس 6، یعنی 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3 اور 1/6، اس طرح کر کے یہ اس کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اس کو فروض کہتے ہیں، فروض یا اصلی حصے جو مقرر ہیں قرآن کریم کے اندر جو موجود ہیں۔ والاخوات مع البنات، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں، اس پہ بریک لیتے ہیں ہم، انشاءاللہ بعد میں مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔